کی توحید کو بیان کرنے میں اور اس کی توحید بیان کرنے کے صلہ میں مار کھانے میں گزرا ہے، اور ان کا بزرگوں کا نام لے لے کر مال کھانے میں گزرا ہے۔ بزرگوں نے مار کھائی اور میرے دل دوستو، قرآن پاک نے آپ پر یہ بات واضح کر دی، اگر اپنے دامن میں کچھ نہ ہو، اعمال کا دامن خالی ہو، تو حضور کا کرتا بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانا بھی کام نہیں آتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جس سینے میں صدیقہ کائنات کا بغض ہو، اس کی نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر اتنا بلند کے قرآن بنتا گیا، فتوحات کا یہ عالم کہ اسلامی انقلاب میں فتوحات کی رفتار فاروق اعظم کے دور خلافت میں یومیہ 200 میل ہے۔ اسلامی فوجیں ہر محاذ سے فاتح بن کے آتی ہیں، فاتح بن کے آتی ہیں۔ اصلاحات کا یہ عالم ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدلیہ کا محکمہ قائم کر کے ہمیشہ عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ رکھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی عدالت کے سامنے خود پیش ہوئے، پولیس کا محکمہ جاری کیا، پولیس والوں فاروق کو سلام کرو۔ یہ پولیس کا محکمہ فاروق اعظم نے جاری کیا، لیکن یہ رشوت کا محکمہ فاروق اعظم کا جاری کیا ہوا نہیں ہے، یہ مسٹر ابلیس کی فیکٹری ہے۔ لیکن رشوت کے ساتھ یہ بھی کہتا جاؤ کہ آپ ان بیچاروں کی سفید پوشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب تک ان کی ضروریات کے مطابق تنخواہ نہیں دیں گے اس وقت تک کہتے رہیے کلاہما فی النار کلاہما فی النار، لیکن تنگ آمد بجنگ قاد الفقر ان یکون کفرا، اگر وہ رشوت لیں گے تو اس کا ثواب حضرت کو بھی پہنچے گا، صوفی صاحب کو ضرورت کے مطابق تنخواہ دو، ٹھیک ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اسلام کی جوانی کا زمانہ ہے۔ صہیونی لابی نے یہ محسوس کیا کہ اگر یہ کچھ سال اور چلتا ہے تو کل عرض پر شاید اسلام کے سوا کوئی مذہب نہ رہے۔ جیسا کہ میرا عزیز رفیق کہہ رہا تھا، سازش تیار ہوئی۔ فیروز ایرانی نے صبح کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر 27 ذوالحجہ کی صبح جب فاروق اعظم نے اللہ اکبر کہہ کر تحفظ و تصویہ کے بعد جب سورہ فاتحہ شروع کی تو گھاٹ میں بیٹھا ہوا قاتل اٹھا اور ملت کے آنکھوں کے نور پر حملہ کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنگ دل قاتل کے حملے سے گھائل ہو کر گرنے لگے، لیکن گرنے سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بازو پکڑ کر اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا، فرمایا میں زخمی ہو چکا ہوں، میں تڑپتا رہوں گا، لیکن حضور کی امانت میں خلل واقع نہ ہو، تم رسول کی امت کی امامت کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف رہے۔ حضرت عبد الرحمن نے سورہ عصر اور کوثر جیسی مختصر صورتیں پڑھ کر نماز پوچھی۔ فیروز نے بھاگنا چاہا، ادھر سے صفوں کو چیرنے کی کوشش کی، ادھر سے صفوں کو چیرنے کی کوشش کی، لیکن کراچی کے عواملوں وہ صفیں مجاہروں کی نہیں مجاہدوں کی صفیں، وہ صفیں آستانہ پرستوں کی نہیں خدا پرستوں کی صفیں تھی، وہ ضمیر فروشوں کی نہیں سر فروشوں کی صفیں تھی۔ جب کسی طرح سے اسے گنجائش نہ ملی تو اب اپنا خنجر فاروق اعظم کی دشمن کی پرانی پہچان، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پرانی پہچان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی کہ وہ اپنے خنجر سے اپنا کام تمام کرتا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا لائے گئے، پوچھا مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے؟
کا نام فیروز رکھتے ہیں؟ اب بات کرو. جانتا ہوں سبائی پروپیگنڈے نے ہماری سنی برادری میں جو جراثیم پھیلا رکھے، ایک پتھر کا نام رکھا فیروزہ. وہ لانتی پتھر کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک فرد کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جو بخار ڈاکٹر کے فارمولے سے دور نہ ہوتا ہو، جو بیماری حکیم کے نسخے سے دور نہ ہوتی ہو، بس فیروزہ کھول کے پی لو، انشاءاللہ دوسرے دن بیڑا غرق ہو جائے گا. فیروزہ مشکل کشا بنا ہوا ہے جہاں پاکستان میں. دیکھا یہ فیروزہ ہے، بڑی شاندار شے ہے. آئیے جب ملے آپ کو فیروزہ 15 جوتے مارا کرو، ایک جینا کرو. اپنے بچوں کا نام طلحہ رکھو. اپنے بچوں کا نام بتایا گیا حضرت فاروق اعظم کو، بچوں کا نام فرمایا الحمدللہ کسی کلمہ گو کے ہاتھوں سے نہیں مر رہا ہوں کہ وہ حشر میں میرے خون کے جواب میں اپنے سجدے پیش کر سکتا. اب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا ماں جی سے جا کے کہو، حضرت عائشہ سے کہو کہ غلام اپنے آقا کے قدموں میں دائمی ڈیرا لگانا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے حضرت عائشہ کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج کرتے ام المومنین تیرا بیٹا عمر ایک پیغام دیا ہے اس نے، میں اس کا پیغام لے کے آیا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد و غم میں اشک بہار بیٹھی ہے، فرماتی ہیں میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ نے عرض کیا ابا جان، فرماتی ہے اگر حجرہ رسول میں مجھے میرے آقا کے قدموں میں مل جائے تو ہمیشہ زندہ ہو جاؤں گا، دائمی زندگی نصیب ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنی ذات کے لیے محسوس کی تھی، لیکن آج میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں. جاؤ عمر کو کہو خدا آپ کی عمر دراز کرے. کیوں کراچی والوں؟ عمر کے ساتھ تو عمر ہے، اگر عمر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ موت ہے. اللہ آپ کی عمر دراز کرو. جو عمر کے دشمن ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتے جگر نے حضرت عبداللہ نے آ کے اطلاع دی، فرمایا میرے معبود کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ تو آرزوئے میں نے آپ کی تھی وہ تو نے دونوں قبول کر لی، اب تیسرا کرم بھی تو نے کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی خدا بندہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اپنے راستے میں شہادت عطا کر. بستر پہ عورتوں کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنے کے بجائے مردانہ وار موت چاہتا ہوں، شہید بننا چاہتا ہوں. اور خدا بندہ میدان میں زخمی ہو کر میری جان وہاں نہ نکلے، اپنے معبود کے مدینہ میں موت بھی عطا کر. رب کائنات نے فرمایا عمر تو آرزو تو نے ظاہر کی ہم نے پوری کر دی، اب تیسری آرزو جو تو نے ہمارے سامنے ظاہر نہیں کی ہم نے اپنی طرف سے وہ پوری کر دی کہ تجھے قیامت تک رسول کے قدموں میں سلا دیا. تیرے قدم تیرے دشمن ہمیشہ چلتے رہیں گے اور تو قیامت تک ابد الآباد تک رسول کے قدموں میں ڈیرے لگائے رہے گا. اللہم ثبتنا علی